السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جو ہم کام کرتے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب سنیے، قیامت کے روز اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ کرامن کاتبین جو دنیا میں بندوں کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اعمال نامے کی شکل میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ اس روز آپ ہر جماعت کو دیکھیں گے کہ خوف کی وجہ سے، حشر کے میدان میں خوف کی وجہ سے زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے، اور ہم تمہارے اعمال کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ ابھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وہ بھی لکھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ہم ہماری آنکھوں کے زنا کو بھی لکھتے ہیں، پاؤں کے زنا کو بھی لکھتے ہیں، کسی کو تکلیف دی وہ بھی لکھتے ہیں، اچھا کام بھی لکھتے ہیں، برا کام بھی لکھتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا، اور اس سے کہیں گے پڑھ لے، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، پڑھ لے، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، آج تو خود اپنا حساب لینے والا کافی ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اپنا ریزلٹ پڑھ لے، اپنا جو کچھ ہے پڑھ لے، کیا تو نے گناہ کیے تھے، کون سے دن کیے تھے، کون سے زمین پر کیے تھے، سردی میں کیے تھے، گرمی میں کیے تھے، سب لکھا ہے ڈیٹیل وار، سب کچھ پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، اس کے لیے تیاری رکھیے، تیاری رکھیے۔ بڑا سخت دن ہے قیامت کا۔ ہر نبی بھی ڈرے گا، ہر انسان ڈرے گا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جو اپنے عرش پر آئیں گے اور حساب کتاب لیں گے۔ ہاں، یہ دنیا میں بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں، سیل ٹیکس والے آ جاتے ہیں، سارے دفتر کھول کھول کے بتاتے ہیں یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، یہ تو دنیا کی چیز ہے، آنی جانی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں وہ چیز نہیں ہوگی، وہاں ہیرا پھیری نہیں چلے گی، وہاں لڑائی نہیں چلے گی، سیدھا سیدھا اس لیے یہ ٹائم ہے بھی۔ قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو خیر کا کام کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے،
جو گناہ کا کام کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، ہر آدمی دیکھے گا اپنے اعمال جو کر رہے ہیں وہ شکلوں میں آ جائیں گے۔ نماز ایک شکل میں آ جائے گی، یہ تیری نماز ہے، روزہ ایک شکل میں آ جائے گا، یہ تیرا روزہ ہے، صدقہ ایک شکل میں آ جائے گا، یہ تیرا صدقہ ہے، زنا ایک شکل میں آ جائے گا، جھوٹ ایک شکل میں آ جائے گا، اور اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے نیکیاں بھی گناہ بھی۔ اب وہاں فیصلہ ہوگا یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما۔ تیری چادر میں دنیا میں رکھ، تیری چادر میں قبر میں رکھ، اور تیری چادر میں حشر کے میدان میں اٹھا، اور تیری چادر میں ہمیں تیری جنت میں داخل فرما دے۔ آمین آمین۔ اور یہ دعا ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسل کے لیے اللہ قبول فرما۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میرا حساب کتاب اللہ آسان لینا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان لے، یہ دعا پڑھتے رہو صبح شام۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو امید ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ آسان حساب کتاب لے کر جنت میں داخلہ ہم سب کا مقدر فرما دے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حشر کے میدان میں اچھے اور برے، صالحین اور طالحین، بھلے اور برے سارے کے سارے شرمندہ ہوں گے۔ حشر کے میدان میں سب شرمندہ ہوں گے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو بھی موت آئے گی ضرور شرمندہ ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی شرمندگی ہوگی؟ فرمایا اگر اچھے عمل کرنے والا تھا تو یوں سمجھ کر پشیمان اور شرمندہ ہوگا کہ میں اگر اور عمل کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور اگر برے عمل کرنے والا تھا تو یوں سوچے گا کہ کاش میں گناہوں سے برائیوں سے اپنی جان کو بچائے رکھتا۔ یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سب پریشان ہوں گے، سب کے سب۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر لیجئے، یہی نیکیاں آپ کو اور مجھے حشر کے میدان میں فائدہ پہنچائے گی۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری عبادت پر تو میری مدد فرما۔ یہ دعا پڑھتے رہنے چاہیے، یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ جل جلالہ من والو توفیق دے۔ آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے دعا کا. ایک مقبول دعا دی گئی. ہر نبی کے لیے یہ چانس تھا. مانگ لیجئے، جو مانگو گے ہم دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے چانس تھا. کل دیں گے، پرسوں دیں گے، یہ نہیں، بس آپ کی زبان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دیا. یہ ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے. بس ہر نبی نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ کر قبول کرا لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور کو بھی آفر کیا گیا، آپ بھی مانگ لیجئے جو مانگنا ہو. تو آپ نے کہا کیا یہ ضروری ہے میں زمین پر مانگوں؟ کسی نبی نے تو یہ سوال کیا نہیں. حضور نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے میں یہاں مانگوں؟ نہیں، آپ جہاں مانگنا چاہے وہاں مانگیں. تو آپ نے کہا میں زمین پر دنیا میں یہ دعا نہیں مانگتا، بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک چھپا رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں نے اس دعا کو دنیا میں مانگ کر ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک چھپا رکھا ہے تاکہ اس روز اپنی امت کی شفاعت میں اس کو کام میں لاؤں. بس میری شفاعت انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو ضرور پہنچے گی جو اس حال میں مر گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا. یہ حدیث صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 113 پر موجود ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر نبی کو خصوصی طور پر یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ کوئی خاص دعا کر لیں جو ضرور ہی قبول ہوگی. خاص کچھ ہی مانگ لیں، خواہ کچھ ہی مانگ لیں. یوں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مستجاب الدعوات ہوتے ہی تھے، لیکن خصوصی اعزاز کے لیے اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو اختیار دیا کہ ایک مرتبہ تم جو چاہو مانگ لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خصوصی دعا ہر نبی نے دنیا ہی میں مانگ لی، میں نے یہاں نہیں مانگی، بلکہ قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے. اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا. یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا چانس اس امت کی محبت میں آخرت کے لیے چھوڑ دیا. آج میری رائے یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہم پر احسان کیا، آج 100 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیجئے. تھوڑا ٹائم لے کر جو سیغہ آپ کو یاد ہو. اور ابھی کیش میں ایک درود شریف پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ
القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چانس ملے۔ بس سامنے والا سن لے گا کیا چانس ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چانس ملے۔ حضرت عاصم، اور حدیث سنیے، حضرت عاصم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے قاصد نے آ کر رب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا کہ یا تو میں اس بات کو اختیار کر لوں، یہ پہلا چانس ہے، میں اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت بلا حساب و عذاب جنت میں داخلہ ہو جائے، اور دوسرا چانس یا اس کو اختیار کر لوں کہ اپنی امت میں سے جس کے لیے بھی چاہوں شفاعت کر سکوں۔ لہذا میں نے کہہ دیا جبریل علیہ السلام سے، اور میں نے خبر دے دی کہ نہیں بھی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے، یہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جس کی بھی میں شفاعت کروں وہ جنت میں جائے، میں تو سب کی سفارش کروں گا، لہذا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا زیادہ نفع اسی میں سمجھا کہ ہر شخص کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرما لیا۔ اسی لیے حدیث میں فاخترت الشفاعہ لأنها اعم واکفا، ایک حدیث کے جملے ہیں، میں نے شفاعت کرنے کو اختیار کر لیا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے میری امت کا۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں قدر اور چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما، اور تیرے نبی کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما۔ ہمارے جب یہ سبق میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو، ہم سب کی نسلوں کو، اے اللہ تیرے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے والدین کے حق میں نابالغ بچے کی سفارش. اب حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بچے پہلے سے اپنے آگے آخرت میں بھیج دیے جو بالغ نہ ہوئے تھے، یعنی مر گئے 3 بچے، تو وہ بچے اس کے لیے مرد ہو یا عورت دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ کی طرح کام آنے والے بن جائیں گے. 3 بچے سفارش کریں گے ماں باپ کی. ماں باپ جہنمی ہے، یہ 3 بچے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ پاک جنت میں داخل کر میرے ماں باپ کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. جب یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو صرف 2 بچے آگے بھیجے ہیں، میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد نبوی ہوا کہ 2 بچے جو آگے بھیجے ہوں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے، یعنی 2 بچے بھی سفارش کریں گے. تو پھر سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو ایک ہی بچہ آگے بھیجا ہے، ایک ہی بچہ میرا مر گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک کے بارے میں بھی یہی بات ہے. یہ حدیث بھی مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی موجودگی میں بچے کا انتقال ہو جائے، بچہ کی موت پر جو ماں باپ کو غم ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ جل شانہ نے یہ خوشی رکھی ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کو بخشوانے کی کوشش کرے گا. اگر ادھورا بچہ گر گیا تھا تو وہ بھی ماں باپ کو بخشوانے کے لیے زور لگائے گا. ادھورا بچے کا مطلب یہ ہے کہ حمل ٹھہرا اور اب اس کا جو ہے یعنی اعضاء وغیرہ بن گئے لیکن حمل ساقط ہو گیا، یہ مطلب ہے ادھورا بچے کا کہ وہ اگر گر گیا لیکن گروانے والے میں نہیں ملے گا. بعض عورتیں حمل ٹھہرا اور 2 عورتیں میاں بیوی مشورہ کر کے ہسپتال میں جا کر اسے جو تھیلی صاف کروا لیتے ہیں، اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا. حمل ٹھہرا بغیر ہیرا پھیری کے، بغیر چالاکی کے، یہ اشارے سمجھیو. حمل ٹھہرا بغیر ہیرا پھیری کے، میاں بیوی کے راستے سے، اور وہ حمل ساقط ہو گیا تو وہ ادھورا بچہ بھی روایتوں میں ہے کوشش کرے گا کہ ماں باپ کو بخشوا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بلا شبہ ادھورا گیا ہوا بچہ بھی اس وقت اپنے رب سے بڑی سفارش ماں باپ کے لیے کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے. اس کی زوردار سفارش پر اس سے کہا جائے گا کہ ادھورے بچے جو اپنے رب سے ماں باپ کی بخشش کے لیے زور لگا رہا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے. اس کے بعد وہ اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا لے جا کر ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ حدیث بھی مشکات میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں تو وہ جو ہے زیادہ غم نہ کرے، حشر کے میدان میں
اللہ جل جلالہ عم نوالہ وہ بچوں کی سفارش ان کے لیے قبول کرے گا۔ خواتین، مرد، عورتیں جن کے چھوٹے بچے ضائع ہوئے ہوں یہ سبق ضرور سن لیں۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، دنیا کی تنگی سے میری حفاظت کر اور آخرت کی تنگی سے میری حفاظت کر، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے کسی زمانے میں بچے بھی دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ یہ قصہ ہے حضرت بشیر ابن اقربہ کا۔ یہ ان کی والدہ اور والد کے ساتھ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، بچے تھے۔ گھر کے 3 آدمی ہیں، والد ہیں، والدہ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو والد کی تشکیل ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں جائیں۔ ابا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ماں مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، بقیع میں دفن ہو گئی۔ اب بچہ اکیلا ہے، 7-8 سال کی عمر ہے۔ جب جو قافلہ ابا لے کر گئے تھے یا ابا جس کے ساتھ گئے تھے جب واپس آنے لگا، بشیر ابن اقربہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے والد شہید ہوئے ہیں۔ تو عام طور سے عادت یہ تھی مدینہ والوں کی، جب غزوہ سے جماعت سے لوگ واپس آتے تھے تو مدینہ کے باہر جا کر استقبال کرتے تھے۔ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ ہوتے تھے تو مدینہ منورہ کے باہر جا کر استقبال کرتے تھے۔ تو لوگ استقبال کے لیے نکلے، ساتھ میں یہ بچہ بھی نکلا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بشیر؟ یہ کہا ابا کا استقبال کرنے جا رہا ہوں، ابا اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو بشیر اپنے ابا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں۔ نہ ملے، قافلہ ختم ہو گیا، پورا قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا۔ یہ بشیر دوڑے دوڑے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ حضرت میرے ابا کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون بچہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بشیر ابن اقربہ ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کے والد تو شہید ہو گئے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں بقیع میں دفن ہو گئی، باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور یہ بچہ اکیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو بٹھاؤ، اٹھاؤ۔ حضور نے اسے اپنے آگے بٹھایا، اونٹنی کے اوپر یا گھوڑے پر، اور سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ بشیر ابن اقربہ ایک ہی جملہ کہتے رہے، این ابی، این ابی، میرے والد کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ آنسو بشیر ابن اقربہ کے سر پر کچھ قطرے گرے۔ فرفع رأسہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا حضور کی طرف اپنا سر اوپر کیا۔ فوجد رسول اللہ یبکی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو بشیر پوچھ رہے ہیں لم تبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا انا ابکی علی ابیک وعلی امک، میں تیرے باپ پہ رو رہا ہوں، تیری ماں پہ رو رہا ہوں کہ تیری ماں دفن ہو گئی، بقیع میں دفن ہو گئی، اور تیرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔
جب بشیر نے یہ سنا کہ باپ شہید ہو گیا تو انہوں نے بھی رونا شروع کیا. جب انہوں نے رونا شروع کیا تو اس وادی میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی رونا شروع کیا. فطری چیز ہے، فطری چیز ہے کہ بھئی دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. شاعر کہتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، کیوں نہ روئے ہم، کہ ہم کیوں نہ روئے اللہ بھی، ہم روئیں گے 1000 بار ہمیں کوئی رلائے کیوں. کہ بھی دل ہی تو ہے، پتھر تو نہیں ہے. جب دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اسکت یا بشیر، اسکت یا بشیر. بشیر خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. بشیر کہنے لگے کیف اسکت یا رسول اللہ، میں کیسے خاموش رہوں، انی فقدت ابی و امک، میں نے ماں کو بھی گم کر دیا، باپ کو بھی گم کر دیا، میں کیسے خاموش رہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اما ترضى یا بشیر ان یکون محمدا اباک و عائشہ امک. اے بشیر، کیا تو اس تقسیم پر راضی نہیں ہے کہ محمد تیرے ابو بن جائیں اور عائشہ تیری امی بن جائے. تو بشیر ابن اقربہ نے کہا رضیت یا رسول اللہ، رضیت یا رسول اللہ، میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا. جب تک حضور زندہ رہے اور ماں عائشہ زندہ رہی، یہ ماں عائشہ کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور حضور کو ابو کہہ کے پکارتے تھے. یہ بچوں کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، تب جا کر یہ دین ہمارے گھروں میں پہنچا ہے. یہ قصہ جو میں نے بیان کیا، اس کا کچھ حصہ حیات صحابہ میں ملے گا، کچھ حصہ میری کتاب بکھری موتی میں ملے گا، کچھ حصہ دوسری کتابوں میں ملے گا. سارے جو ہے جمع کر کے میں نے مختصر طور پہ بیان کر دیا. اس لیے دین کے لیے تھکو، یہ ہے دین کے لیے تھکیے. جو آدمی دین کے لیے تھکتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. دین کے لیے تھکیے. خلاصہ کلام یہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دکان کے لیے، مال کے لیے تو تھکتا ہے آدمی، اب دین کے لیے تھکیے. ہاں، اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. اے اللہ، تجھ سے میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں. یہ دونوں چیزیں مل گئی، سمجھ لو ساری خیریں ہماری جیب میں آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق کا ٹائٹل ہے بزرگ کسی زمانے میں بڑے مجاہدوں کے بعد خلافت ملتی تھی. اب سنیے مختصر ایک قصہ درد بھرا. نہاوند کے ایک گورنر تھے. بادشاہ سے ان کا کچھ معاملہ پڑ گیا. نہاوند یہ ایران میں ہے. کسی زمانے میں بادشاہ سے ان کا ایک معاملہ پڑ گیا. وہ کہانی بہت لمبی ہے کہ بادشاہ سے کیا معاملہ پڑا، وہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور سناؤں گا. تھے گورنر نہاوند کے، بادشاہ سے انبن ہوئی کسی خاص قصے میں. تو یہ نہاوند سے آئے بغداد، جنید بغدادی کے پاس، اور جنید بغدادی سے کہا اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے دین کی، وہ مجھے عطا کیجئے، مجھے سکھائیے، مجھے دیجئے. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فری دوں یا پیسے سے دوں؟ اگر فری دوں گا تو تجھے قدر نہیں ہوگی. جیسے آج کل ہمارے سبقوں کی قدر فری گھر پہنچتا ہے، تو کئی لوگ تو قدر کرتے ہیں، کئی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی.
وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا قدر کیوں نہیں کی بھائی. اور جو قدر کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فری دوں یا پیسوں سے دوں؟ اگر فری دیتا ہوں تو تجھے قدر نہیں ہوگی، اور اگر پیسوں سے دوں تو تیرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو نہاون کے گورنر صاحب نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے گورنری چھوڑو. انہوں نے جواب دیا گورنری چھوڑ دی. بہت اچھا. جنید بغدادی نے کہا کہ جاؤ نہاون جہاں کے گورنر تھے وہیں جاؤ، اور وہاں جا کر 1 سال تک جن جن لوگوں پر تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو. کیونکہ حکومت اور ظلم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت کم ہوتی ہے ایسی حکومتیں کہ ان کی حکومتوں میں ظلم نہیں ہوتا. اقتدار پر آدمی آتا ہے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے احکامات سے. اقتدار کے زمانے کی غلطیاں آدمی کو بہت بھگتنی پڑتی ہیں. تو جنید بغدادی نے کہا نہاون جاؤ جہاں کے تم گورنر تھے، اور وہاں جا کر جن جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو. یہ نہاون آئے، گورنر تھے کسی زمانے میں، گھر گھر جا رہے ہیں، بیواؤں کے گھر جا رہے ہیں، سیٹھیوں کے گھر جا رہے ہیں، بھائی مجھے معاف کرو. 1 سال تک لوگوں سے معافی مانگی. 1 سال تک. 1 سال کے بعد واپس آئے جنید بغدادی کے پاس. یہ کہا حضرت میں نے سب سے معافی مانگ لی، سب مجھے مل گئے. مجھے پتا تھا میں نے کس پر ظلم کیا تھا، کس کی زمین دبائی تھی، کس کے خلاف فیصلہ کیا تھا، کس کو کاٹا تھا، کس کو مارا تھا، کس کو کیا تھا. سب سے معافی مانگ لی. خالی 2 آدمی نہیں ملے، ہو سکتا ہے مر گئے ہوں، کسی اور جگہ چلے گئے ہوں. 2 آدمی مجھے نہیں ملے تو میں نے جو ہے ان 2 کے مقابلے میں ایک لاکھ دینار میں نے صدقہ کر دیا. 2 لاکھ دینار صدقہ کر دیا. اللہ مجھے معاف کرے. جنید بغدادی نے کہا کہ ابھی بھی مال کی رمق، مال کی محبت موجود ہے. چلو 1 سال تک بغداد میں پھل بیچو، ریڑھی لگاؤ پھل کی. تو 1 سال تک پورے بغداد میں پھل بکوایا. ریڑھی پکڑا دیتے تھے روزانہ، جاؤ گلی گلی جاؤ. لوگ جانتے تھے کہ یہ گورنر کسی زمانے میں گورنر تھے، 2 سال پہلے گورنر تھے فلاں ملک کا، فلاں جگہ کا. اور جو ہے گھر گھر جا کر سیب اچھا ہے سیب لے لو، انار اچھے ہیں انار لے لو، یہ آوازیں لگوائی. کوئی ذکر وغیرہ نہیں دیا، تربیت کی ان کی. 1 سال ہو گیا، واپس آئے حضرت پھل بیچ دیے 1 سال تک. اچھا چلو اب 1 سال ہماری خانقاہ کے ٹوائلٹ صاف کرو. 1 سال تک جو ہے جنید بغدادی کی جو خانقاہ تھی وہ ان کے جو ٹوائلٹ پاخانے صاف کرنے کی ذمہ داری یہ گورنر صاحب کی تھی. 3 سال ہو گئے. اب 4تھے سال میں کچھ پڑھنے کو دیا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اسے کرتے رہو. آج کل تو اللہ معاف کرے آدمی مرید بھی جلدی بن جاتا ہے، پیر بھی جلدی بن جاتا ہے، خلیفہ بھی جلدی بن جاتا ہے، عورتیں آپائیں بھی جلدی بن جاتی ہیں. ہمارے ساتھی جو پیر بھی بن جاتے ہیں. کوئی تربیت ہوتی نہیں، عام طور سے تربیت نہیں ہوتی. وہ زمانہ تھا کہ ایسے لوگ ایسوں کی تربیت کرتے تھے. اب پردے پڑھانے کو دیا. 4 سال ہو گئے. 5ویں سال بلایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اور پوچھا کہ اب کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو. یہ کہا حضرت اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں خراب ہوں، میرے اندر بہت برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، چلو خلافت دی. اور یہ آدمی کون تھا؟ گورنر صاحب کون تھے؟ ابو بکر شبلی، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام کمایا.
ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، اور ان کے بڑے 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 مریدین بنے، حضرت نظام الدین اولیاء، معین الدین اجمیری، چشتی، اور یہ سمرقندی، اور یہ سب کے پیر بنے یہ، اور ان کے زمانے میں ان سے اونچا کوئی آدمی نہیں تھا۔ تاریخ میں اپنا نام انہوں نے بہت کمایا، اور اللہ نے خوب ترقی دی، بڑے کمالات، بڑی ان کی کرامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ یہ کہ تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اونچا اخلاق، جس کے جتنے اونچے اخلاق ہوں گے اتنا ہی متواضع المزاج ہوگا۔ بس خلاصہ کلام یہ کہ جتنی تواضع آئے گی، تواضع لائے گورنر صاحب ہے، پھل بھی آپ بکوا رہے ہیں، گورنر صاحب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیا تو بنا کون؟ ابو بکر شبلی۔ تاریخ میں دیکھنا، تاریخ کی کتابوں میں ابو بکر شبلی کا نام دیکھو تو ان کے کارنامے آپ کو ملیں گے۔ اس لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب دے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ، تو ہمیں تقوی عطا کر اور ہمارے نفس کو پاک صاف کر۔ اللہ تعالی ہم سب کی عافیت سے بہترین تربیت فرمائے۔ یہ تربیت پر میں نے ایک قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہماری واٹس ایپ کے سبقوں کو اللہ قبول کرے۔ یہ واٹس ایپ کے سبق یہ بھی تربیت ہی ہوتے ہیں جو گھر گھر اللہ پہنچاتا ہے، بغیر پیسے کے پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے اللہ تعالی میاں بیوی کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غصے کی نگاہ سے نہیں، بدگمانی کی نگاہ سے نہیں، شک کی نگاہ سے نہیں، اس حدیث میں ہے کہ محبت کی نگاہ سے اور پیار کی نگاہ سے میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے خوب گہری نگاہ سے اللہ دیکھتا ہے۔ یا یوں کہہ دیجئے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ تعالی بھی ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں۔ پھر یہ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑتا ہے، اس کی ہتھیلی کو مصافحہ کرتا ہے، یا اپنا ہاتھ پیار سے پکڑتا ہے، غصے میں نہیں، جھڑکتے ہوئے نہیں، یہ تو نے کیا یہ نہیں، یہ ان چیزوں سے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ محبت کی نگاہ سے دیکھا اور محبت سے بیوی کا ہاتھ پکڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں سے گناہ دھڑا دھڑ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، دونوں کی انگلیوں سے گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث جامع میں ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کا حوالہ بھی صحیح ہے، اس کی جتنی سند ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ زبردست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا نسخہ ہے۔ آج کا سبق تو آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جتنے میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ہنسیے، گھر میں اگر توڑ ہے تو جوڑ پیدا کیجیے، دونوں محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے، محبت سے پکڑیے، غصے میں نہیں۔ یہ جملہ میرا بار بار یاد رکھنا، مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے چیزوں کی کہ آدمی غصے میں بھی ہاتھ پکڑتا ہے، آدمی غصے سے بھی دیکھتا ہے بیوی کو، شوہر جو غصے سے بھی دیکھتی ہے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتی ہے،
یہ چیزیں لعنت کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں رحمت کی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج یہ ہے کہ جن کو اللہ نے شوہر دیا ہے، جن کو اللہ نے بیوی دی ہے، وہ تو یہ عمل کر لیں، اور جن کے پاس ابھی شوہر نہیں ہے، جن کے پاس ابھی بیوی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کو ہنسانا ہی ہے نا بھائی۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ کہہ دیجئے آسمان کی طرف، میں ابھی کسی جگہ سفر کر رہا ہوں، سفر کرتے کرتے میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہنس کر جواب دیا کہ جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کو وہاں پر بھی ہنسی آتی ہے، اللہ کی ہنسی کی جگہ بہت ہے جس میں نے میری کتابوں میں لکھ دی ہے۔ اس لیے میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، اور اگر کوئی شوہر دور ہے، بیوی دور ہے، بیوی قریب نہیں ہے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہنس دیں گے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اور ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے حدیثوں کے حوالے میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں خیر اور برکت ہے۔ اب سنیے حدیث۔ حضرت عراقی ابن سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 440 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کی چیزیں مانگنے آئے۔ حضرت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کی چیزیں دے دو، بہت فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر جاؤ ان کو دے دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو بجز چند سا کھجوروں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو گرمی کے موسم میں میرے بچوں کے لیے بھی کافی نہ ہوگی، میں دوں گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، جاؤ دے دو۔ حضرت عمر نے کہا بہت اچھا، جا رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمر نے کنجی چابی اپنے حجرے سے نکالی اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، کھجوروں کا اتنا بڑا ڈھیر ہے جیسا کہ دودھ پیتا بچہ، چھوٹا جانور کا بچہ بیٹھا معلوم ہے، یعنی خوب کھجوریں بھری ہوئی ہے، تھی کچھ بھی نہیں، بالکل قریب اور ختم تھی۔ لیکن حضور نے کہا جاؤ دے دو، بچ جاؤ۔ تو جہاں گیا تو کھجوریں خوب بھری ہوئی، اللہ کہاں سے آئی؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو میں نے کہا لو بھائی، جس کو جتنا لینا ہے لو، جس کو جتنا لینا ہے لو، جس کو جتنا لینا ہے لو۔ چنانچہ سب لوگ آئے اور اپنے اپنے تھیلے بھر کے لے گئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں بھی تھا، عراقی ابن سعید مدنی کہتے ہیں میں نے بھی اخیر میں تھیلا بھرا، جھولا بھرا، میں اخیر میں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے کھجور بھی کم نہیں کی، جیسی کھجوریں دیکھی تھی ویسی ہی تھی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اب اس کا میں ترتیب بتاؤں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر دو، حضرت عمر نے کہا میرے پاس تو بہت کم ہے حضرت، میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا، میں جاؤ دو۔ بات مان لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب گئے تو وہاں اللہ نے کھجوریں بھر دی، سب لے گئے 440 جھولے بھر کے، اور سب جو ہے پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی اللہ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ ہاں، اور اگر اللہ کے رسول کی بات نہ مانی
تو خیر و برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنی ہے. اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا پڑھتا ہے یہ 3 جملے پڑھ لیتا ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھتے ہی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی چھوٹے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. میرے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ. یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے. فوراً پڑھ لیجئے، میں جو پڑھا ہوں فوراً پڑھ لیجئے، کل پہ نہ رکھیے بعد میں پڑھوں گی بعد میں پڑھوں گا، آدمی بھول جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ نیت کر لو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے کھانے میں مال میں برکت کا بڑا عجیب نسخہ. اب سنیے، حدیث بھی سنیے اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی جو علماء نے تجربہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں گئے تھے تو فوج کو کھانے کی تنگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور تھوڑی سی کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا انہی کو لے آؤ. میں لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا چمڑے کا ایک دسترخوان لاؤ. میں لے کر حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مٹھی میں کل کھجوریں لے لی تو وہ 21 تھی، 21. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. پھر ہر کھجور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر رکھتے جاتے یہاں تک کہ کل کھجوریں رکھ دی. یعنی 21 کھجوریں لی اور 21 کھجوروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا پھر رکھ دی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا رکھ دی. یعنی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. آپ کے پاس 21 کروڑ ہے، 1 کروڑ رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، دوسرا کروڑ رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. تو یہ 21 مرتبہ کی فضیلت علماء نے نکالی ہے. حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن ہمیشہ اپنے گھر میں بھی رات کو جب دروازہ بند کریں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے. دکان کھولے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دکان کھولیے. دکان بند کریں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں، دم کر دیجئے. مال میں بڑھوتری چاہیے، کھانا کم ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. یہ 21 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن تجربے کے طور پر یہ علماء نے لکھا ہے کئی جگہوں پر. کوئی بھی کئی کپڑوں کی کمی لگ رہی ہے، کوئی دکان میں مال 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے. اللہ کے ذات سے امید ہے کہ حفاظت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، خیریت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ بیمار ہے
21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے۔ آپ بیمار ہیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اور 21 مرتبہ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ہر بسم اللہ شریف پڑھی، پھر ہر کھجور کو بسم اللہ کہہ کر رکھتے جاتے تھے۔ ابھی حدیث کو سنا رہا ہوں، یہاں تک کہ کل کھجوریں رکھ دی۔ پھر راوی کہتے ہیں وہ کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ پورے قافلے نے وہ کھجوریں کھائیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 21 کھجوریں دی تھی، تو میرے بھی وہ کھجوریں حضور کی زندگی میں میرے پاس بھی رہی، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں میرے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں میرے پاس رہی، پھر حضرت عثمان جب شہید ہوئے میرے پاس رہی، اور میری جھولی میں رہتی تھی۔ 80 وسق کھجوریں میں نے اس میں سے نکال کر لوگوں کو کھلائی ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، وہ زنبیل کہیں گم ہو گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی۔ 21 کھجوروں پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہ 21 مرتبہ کا وظیفہ بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، دکان روزانہ کھول رہے ہو، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ دکان بند کر رہے ہو، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے۔ لیکن یہ جو میں نے پیسوں کی، کروڑ کی، دکان کی، یہ ساری باتیں علماء کی بتائی ہوئی ہے، اور وہ کھجوری والی بات صحیح حدیث میں ہے۔ ترجمان السنہ جلد 4 صفحہ 211 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے حوالے بخاری مسلم میں بھی اوپر کئی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان میں کسی جگہ 21 مرتبہ کھجوروں کا تذکرہ ہے، کسی جگہ نہیں ہے، لیکن ترجمان السنہ میں تو 21 مرتبہ کا ترجمہ ہے، خود یعنی لکھا ہی ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبوطی سے پکڑ لیجئے، بغیر نماز کے نہیں۔ کوئی کہے خالی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں، نماز نہ پڑھوں، برکت نہیں ہوگی۔ نماز بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، اللہ سے بات بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہی عرش کا طواف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے۔ میں نے پڑھا، عرش کے سامنے اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، آپ پڑھو گے آپ کا بھی تذکرہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ان سبقوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔